پتنگ کے پیچھے بھاگنا یہ تو ایک اگلی بات ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا، وہ ایک کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان یتبع شیطان، یہ شیطان ہے، شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے. کبوتر بازی جب ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جو کہ مسلمانوں کو، لوگوں کو دین سے غافل کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتی، تو یہ پتنگ بازی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال اس کے بہت سارے مفاسد ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں، اور جو میں نے آپ کے سامنے ایک نظریہ ذکر کیا ہے، اصل اس کی بنیاد اس ہندو نظریے کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پسند بنا دے، دین پسند بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ جو ہندوانہ رسوم و رواج ہے، یہ جو غیر اسلامی تہوار ہے، بدعات اور خرافات ہے، کو ختم فرما دے، اور اللہ ہمیں صحیح مخلص مسلمان بنا دے، اسلامی عقیدے سے محبت کرنے والا بنا دے. الحب للہ والبغض فی اللہ کا مفہوم سمجھا کر اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شعبان کا مہینہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. رمضان کی آمد سے قبل رمضان کا اہتمام کرنا، اس کی تیاری کرنا، یہ ایک مسلمان کو کرنی چاہیے. خصوصاً ہمارے وہ بھائی جن کے روزے رہتے ہیں، بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے، سفر و اسفار کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں. اسی طرح خواتین کے مخصوص ایام کی وجہ سے کچھ روزے رہ جاتے ہیں. ان دنوں سردیوں کے ایام ہے، اپنے سابقہ روزے مکمل کر لینے چاہیے. آئندہ رمضان سے قبل ہمارے پچھلے جو روزے ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا. اسپیشل استقبال رمضان کے لیے روزے رکھنا یہ درست نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جب شعبان نصف گزر جائے پھر باقاعدہ طور پر رمضان کے استقبال کے لیے روزہ نہ رکھنا. رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے. البتہ جو روزے رہتے ہیں، قضائی وغیرہ ہے، وہ دے لینے چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ دی اور اس کو بنانے کی توفیق بھی دی. آج آپ احباب کے تعاون، آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری مسجد کی توسیع آپ کے سامنے الحمدللہ. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے تو ہماری انشاءاللہ نجات کے لیے یہی کافی ہے. جن بھائیوں نے کوشش کی ہے، اس کے لیے تگ و دو کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، جگہ دی ہے، اور اسی طرح پیسہ لگایا ہے، وقت دیا ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری کوششیں کی ہیں، اللہ ان سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے مال و جان میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھروں میں سکون عطا فرمائے. اللہ ان کے گھر اپنی جنت میں تعمیر فرما دے. اور اللہ اس کام کو، اس عمل کو انتظامیہ کے لیے، مسجد کے نمازیوں کے لیے اور ائمہ کے لیے اور دیگر تمام احباب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. اس کا کام ابھی ہمارا رہتا بھی ہے، وہ انشاءاللہ مکمل بھی کرنا ہے. اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ پہلے بھی بہت اچھا تعاون کیا آپ نے، اسی طرح تعاون جاری رکھیں. اور بالخصوص ابھی الحمدللہ رمضان کا ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے. بہت سارے لوگ رمضان میں بہت خرچ کرتے ہیں،
تو ہمارے خرچ کرنے کے لیے یہ بہترین مصرف ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس کی تیاری کرنی ہے، نیچے بھی اوپر والے 2 حصے بھی ہیں ان کی بھی تیاری کرنی ہے. اس کے لیے ٹھیک ٹھاک رقم کی ابھی بھی الحمدللہ ضرورت ہے. اور اسی طرح بہت ساری رقم ابھی ادا کرنے والی بھی رہتی ہے. کچھ ادھار پکڑا ہوا ہے بھائیوں نے، وہ بھی انشاءاللہ ہم نے ادا کرنی ہے. تو آپ احباب سے خصوصاً گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں، اسی طرح تعاون کریں، ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہترین مرکز بنے گا اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا اور اہل علاقہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ بہت بڑی سہولت ہے. تو ہم آپ اسی طرح تعاون جاری رکھیں. اسی طرح آج اسی مسجد میں مغرب کے بعد قاری شفیق الرحمان صاحب کا درس قرآن و حدیث ہے، اس کے اندر بھی شریک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور اسی طرح ایک اہم اعلان یہ بھی ہے کہ ابھی انشاءاللہ جمعے کے فوراً بعد آپ سب بھائیوں کے لیے چائے اور اسی طرح کچھ شیرینی کا اہتمام کیا ہے بھائیوں نے. تو سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد سنتیں وغیرہ پڑھ کے یہی تشریف رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تواضع کی جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ ساری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور اس میں اخلاص پیدا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے مریض ہیں، مرد عورتیں چھوٹے بڑے بچے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو تندرست ہے اللہ ان کی تندرستیاں دور فرما دے. جن کے گھروں میں پریشانی ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.